اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغیب الا اللہ۔ قرآن شریف کے 20ویں پارہ میں سورہ نمل کے 5ویں رکوع میں آیت نمبر 65 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ جتنی مخلوقات آسمانوں میں اور زمین میں موجود ہے کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا علم غیب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب احد کے دن مشرکین بھاگے تو ابلیس چلایا کہ اے خدا کے بندے، اے خدا کے بندو، اپنے پیچھے والوں پر حملہ کرو، اور وہ پیچھے والے بھی مسلمان ہی تھے۔ تو آگے بڑھنے والے مسلمان پیچھے والے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، اور وہ پیچھے والے دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر ڈال کے دیکھا تو اپنے والد یمان کو دیکھا۔ حذیفہ بن یمان ہیں، یمان ان کے حذیفہ کے ابا ہیں۔ تو کہنے لگے اے اللہ کے بندو، وہ میرے ابا ہیں، میرے والد ہیں بھائی، وہ کون سنتا ہے، میرے والد ہیں، موت کی گھاٹ اتار ڈالیں۔ وہ کہتے رہ گئے میرے ابا ہیں، مگر اللہ کی قسم رکے نہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ان کے باپ کو قتل کر دیا۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تمہیں بخشے۔ عروہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ یہی رنج رہا کہ مسلمانوں نے مار دیا، یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل سے جا ملے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 پارہ نمبر 13 صفحہ نمبر 136 حدیث نمبر 518۔ میرے محترم بزرگ دوستو، دیکھا آپ نے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو بھی علم غیب نہیں تھا۔ اگر علم غیب ہوتا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے باپ یمان رضی اللہ عنہ کو قتل نہیں کرتے، منع کرنے کے بعد بھی قتل نہیں کرتے، لیکن شیطان وہاں پہ گڑبڑ کیا تھا۔ شیطان نے چلایا کہ مسلمانوں پیچھے والوں پر حملہ کرو، دشمن تمہارے پیچھے دوڑ کے آ رہا ہے حملہ کرنے۔ وہ پیچھے پلٹے تو حملہ کر دیے، دیکھا نہیں کہ پیچھے مسلمان ہی ہیں۔ وہ کام کیا تھا شیطان نے۔ اگر یہ عالم الغیب ہوتے تو ان کے پتہ ہوتا ہے پیچھے تو مسلمان ہی ہے، حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور مسلمانوں کی ماں کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے دوسرے مسکن میں، ان کے 2 جگہ گھر تھا، ایک ونی پنٹا میں سمجھو، ایک کالنی میں سمجھو، ایسا گھر تھا ان کا، 2 جگہ تھا، 2 بیویاں تھیں۔ تو اپنے مسکن سنح سے آئے، یہاں تک کہ مدینہ مسجد نبی کے پاس اترے اور مسجد میں گئے، مگر کسی سے بات نہیں کی، یہاں تک کہ میرے پاس آئے، میرے کمرے میں، میرے حجرے میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرہ کی ایک چادر اڑا دی گئی تھی، وفات ہونے کے بعد سفید چادر سے ڈھک دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھولا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کا چہرہ کھولا، پھر آپ پر جھک پڑے اور آپ کا بوسہ لیا، اور اس کے بعد روئے اور کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ 2 موتیں آپ پر جمع نہیں فرمائے گا، لیکن وہ موت جو اللہ نے آپ کے لیے لکھی تھی وہ آپ کو حاصل ہو چکی۔ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 پارہ نمبر 5 صفحہ نمبر 277 حدیث نمبر 1151۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر نہیں تھے۔ اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی ہے معلوم ہو جاتا، کہیں نہیں جاتے، ان کی غیر حاضری نہیں رہتی۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ آج انتقال ہو جائے گا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کوئی بات یا واقعہ جو معلوم کرا دینا رہتا ہے
وہ کرا دیتا ہے. تو یہ صحابہ کرام کی کرامت شمار ہوگی. اس میں جو ہے حدیث شریف پڑھ کے میں سنایا بخاری والا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے چادر ہٹائے, بوسہ لیا پیشانی میں اور کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, آپ پر اللہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. یہ 2 موتیں, 2 بار مرنا, یہ مجھے سمجھانا ہے. ہر آدمی کو 2 بار موت آتی ہے. کتنے بار آتی ہے؟ 2 بار. ایک بار ہم کو آنکھوں سے دکھتا ہے, ایک بار دکھتا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو دکھتا ہے اس کو ہم لوگ صحیح سے نہیں مانتے ہیں, جو نہیں دکھے گا وہ کیا مانیں گے. تو ایک بار ارے آنکھوں سے دیکھتے نہیں بھائی, آپ کے نانا دادا مر گئے نہیں, دیکھے نہیں, لیکن ہم مریں گے یقین نہیں آتا ہے. اتنا دنیا دار بنے ہوئے ہیں, اتنا دین سے قبر کی تیاری سے اتنا بیزار ہیں, اتنا غافل ہیں کہ ہم بھی مریں گے یقین نہیں آتا ہے. حالانکہ ہمارے سب بڑے مر گئے, حد بھی نہیں آتا ہے. اس کا یہ عالم ہے تو اس کا کیا عالم ہوگا جو آنکھوں سے نہیں دکھتا ہے. تو ہر آدمی کو 2 بار موت آتی ہے. کتنے بار آتی ہے؟ 2 بار. ایک وہ ہے جو آنکھوں سے دکھتا ہے, دوسرا وہ ہے جو دکھتا نہیں ہے, وہ ہے قبر میں. قبر میں دفن کرنے کے بعد اب قبر آپ کو بتانا پڑے گا. قبر بول دی تو وہی سمجھ کے مت دیجیے وہ قبرستان ہے وہاں دفن کرتے وہی, ایسا نہیں. اس دنیا میں مرنے کے بعد جسم جہاں جائے گا وہی قبر ہے. جسم جہاں چلا گیا وہی قبر ہے. جیسے آپ مر گئے, آپ کو دفن کیا قبرستان میں, تو آپ کے لیے قبر وہی ہے. ایک آدمی ہے, اس کو مر گیا, کتے کھا گئے, تو اس کے قبر کتا کا پیٹ ہے. کیا ہے؟ اس کی قبر کتا کا پیٹ ہے. ایک آدمی کو شیر چیر پھاڑ کے کھا گیا تو اس کی قبر شیر کا پیٹ ہے. ایک آدمی سمندر میں ڈوب گیا, اندر چلا گیا, اس کی قبر سمندر کی تہ ہے. ایک آدمی ہے, اس کو مچھلی نگل دیا تو اس کی قبر مچھلی کا پیٹ ہے. مرنے کے بعد جہاں گیا وہی قبر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد سمجھیے 2 بار موت آتی ہے. ایک بار جو لوگوں کو دکھتا ہے, سمجھ میں آتا ہے, دوسری بار قبر میں پھر آتی ہے. جہاں بھی گیا ہے مرنے کے بعد وہی قبر ہے, فرشتہ آ کے وہاں کھڑا کرتا ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے, مسلم شریف میں حدیث ہے, یاتیانی ملکان, اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں. فیقعدانہ, مسلم شریف میں ہے فیقعدانہ, وہ دونوں فرشتے اس کو بیٹھاتے ہیں. بخاری شریف میں حدیث ہے فیجلسانہ, دونوں فرشتے اس کو بیٹھاتے ہیں. بہرحال جو بھی ہو, بیٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں. فیقولانی, وہ دونوں پوچھتے ہیں من ربک, ما دینک, ما تقول فی ھذا الرجل, محمد کے بارے میں کیا خیال ہے. یہ 3 سوال کرتے ہیں. تو کیسے سوال کریں گے؟ اس کو زندہ کریں گے تو سوال کریں گے, اس کو زندہ کریں گے تو سوال کریں گے. تو بضابطے قبر میں پھر زندہ کیا جاتا ہے. زندہ کر کے اس سے سوال کیا جاتا ہے. سوال کا جواب صحیح ڈھنگ سے دے تب بھی, غلط طریقے سے دے تب بھی, پاس ہو جائے تب بھی, فیل ہو جائے تب بھی. پھر اس کے بعد موت کی گھاٹ اتارا جاتا ہے. پھر اس کے بعد موت کی گھاٹ پھر اتارا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے پاس ہو گیا تب بھی, فیل ہوا تب بھی. کہتے ہیں فرشتے نم کنومۃ العروس, پہلی رات کی دلہن جیسے سوتی ہے ویسے ہی تو سو جا. اس کے اس جملے کا, اس محاورے کا مطلب یہ ہے کہ اب تو سو جا, اب تم کو صرف اللہ ہی جگائے گا اور کسی کو کوئی کچھ مطلب نہیں رہے گا. اس کے بعد فرشتے چلے جاتے ہیں. تو دوبارہ پھر موت آتی ہے اس میں, قبر میں. قبر میں پھر موت آتی ہے. وہی کہہ رہے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. ایک موت تو جو آنکھوں کے سامنے آنا تھا ہو گیا, وہ جو قبر میں ہے نہیں, آپ مریں گے نہیں. قبر میں آپ کو زندہ کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر موت نہیں ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں اصل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین.